چلیں آج ایک ایسی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جو کمزوری کی انتہا سے شروع ہو کر طاقت کے ناقابل تصور عروج تک جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے سولو لیولنگ کی۔ سوچیں ذرا، کہانی کا آغاز ہی ایک ایسے مایوس کن لقب سے ہوتا ہے جو کسی کی بھی ہمت توڑ دے۔ یہ نام ہمارے مرکزی کردار سنگ جن وو کو دیا گیا تھا، اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اس کی حقیقت تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ کوئی شخص جسے سب سے کمزور مانا جاتا ہو، وہ کیسے اتنی طاقت حاصل کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے؟ یہی تو وہ سفر ہے جو ہم آج دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر قدم پر خطرہ ہے، اور سمجھتے ہیں کہ آخر سنگ جن وو کو دنیا کا سب سے کمزور کہا ہی کیوں جاتا تھا۔ اچانک سے پوری دنیا میں یہ پر اسرار گیٹس کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر سے نکلتے ہیں خوفناک مانسٹرز۔ اب انسانیت کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو خاص طاقتیں مل جاتی ہیں، اور انہیں ہی ہنٹرز کہا جاتا ہے۔ اور ان سب طاقتور ہنٹرز کی بھیڑ میں بالکل آخری پائیدان پر کھڑا ہے ہمارا مین کیریکٹر سنگ جن وو، ایک ای رینک ہنٹر، اتنا کمزور کہ اسے ہنٹر کہنا بھی مشکل ہے۔ اور وہ یہ سب خطرہ کیوں مول لے رہا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ اپنی بیمار ماں کے علاج کے پیسے جمع کر سکے۔ جن وو کی زندگی تو خطرات سے بھری ہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، کبھی کبھی موت کے سب سے قریب جا کر ہی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ لگ تو یہی رہا تھا کہ یہ ایک عام سا مشن ہے، لیکن تبھی جن وو اور اس کے پارٹی ایک خفیہ ڈبل ڈنجن میں جا پھنستے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یہ بے انتہا خطرناک اور سارے اصولوں سے بالاتر تھی۔ اور اندر کا جو منظر تھا وہ تو کسی بھیانک خواب جیسا تھا، ہر طرف خوفناک مجسمے اور ایک کے بعد ایک ایسی جان لیوا آزمائشیں جو ہنٹرز کو ایک ایک کر کے ختم کر رہی تھیں۔ وہاں تو بس افراتفری مچی ہوئی تھی، ایک ایک کر کے تقریباً سبھی ہنٹرز مارے جا رہے تھے، اور جن وہ زخمی بے بس اپنی آنکھوں کے سامنے موت دیکھ رہا تھا۔ اس نے آخری لمحات میں بھی دوسروں کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب لگا کہ بس سب کچھ ختم، ایک معجزہ ہوتا ہے۔ جنووں کے سامنے ایک عجیب سی اسکرین آتی ہے جو اسے پلیئر بننے کا موقع دے رہی تھی۔ وہ پوری دنیا میں وہ واحد شخص بن گیا جسے ایک ویڈیو گیم جیسے سسٹم کے ذریعے اپنی طاقت کو لامحدود بڑھانے کی صلاحیت مل گئی۔ بس اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ موت کے منہ سے واپس آ کر دنیا کے سب سے کمزور ہنٹر کے لیے طاقت کا ایک بالکل نیا دروازہ کھل گیا تھا۔ اور یہ سسٹم تھا بھی بڑا سیدھا سادہ، بالکل ایک گیم کی طرح۔ روز کی ٹاسک پورے کرو، ڈنجنز میں جاؤ، ایکسپیرینس پوائنٹس حاصل کرو اور لیول اپ کرتے جاؤ۔ ہر لیول کے ساتھ جنوو کی طاقت، اس کی سپیڈ، اس کی سکلز، سب کچھ بڑھتا گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کمزور ای رینک سے کہیں آگے نکل گیا۔ لیکن رکیے، اس کا سفر صرف اپنی طاقت بڑھانے تک ہی نہیں رکا۔ اسے ایک ایسی صلاحیت ملی جس نے اسے باقی سب سے بالکل الگ اور سچ پوچھیں تو خوفناک بنا دیا۔ اسے طاقت ملی اپنے ہرائے ہوئے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی، لیکن اس بار وہ اس کے وفادار شیڈو سولجرز یعنی سائیں کے سپاہی بن جاتے تھے۔ مطلب جس بھی دشمن کو وہ شکست دیتا، وہ اس کی فوج کا حصہ بن جاتا۔ ہر جیت اس کی فوج کو اور بڑا اور طاقتور بنا رہی تھی۔ اور اس کی فوج میں کوئی معمولی سپاہی نہیں تھے، نہیں، اس میں اگریس جیسا خونخوار نائٹ تھا، بیرو جیسا چیونٹیوں کا بادشاہ تھا، اور ان جیسے ان گنت دوسرے طاقتور مانسٹرز تھے جو بس اس کے ایک اشارے کا انتظار کرتے تھے۔ اب جب طاقت ایسی ہو تو پرانا نام کیسے چلتا؟ دنیا کے سب سے کمزور ہنٹر کا لقب تو کب کا ماضی میں دفن ہو گیا تھا، اور اس کی جگہ ایک نیا لرزا دینے والا نام سامنے آیا، دی شیڈو مونارک، یعنی سایوں کا بادشاہ۔ تو جن وو کی طاقت تو بڑھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ طاقتور ہوتا گیا، اسے ایک بڑی خوفناک حقیقت کا اندازہ ہوا۔ یہ جو گیٹس اور مانسٹرز تھے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی کائنات کی سطح کی جنگ چھپی ہوئی تھی۔ اصل میں زمین اور ہم سب انسان نادانستگی میں دو قدیم اور بے انتہا طاقتور قوتوں کے بیچ میدان جنگ بنے ہوئے تھے، اور یہ جنگ آج سے نہیں، صدیوں سے چل رہی تھی۔ تو یہ جنگ تھی کس کے درمیان؟
ایک طرف تھے تباہی کے دیوتا مونارکس، جن کا مقصد ہی سب کچھ ختم کرنا تھا، اور دوسری طرف تھے انسانیت کے محافظ رولرز، اور جنوو شیڈو مونارک کی طاقت کا وارث ہونے کی وجہ سے اب اس جنگ کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اب بات ڈنجن سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ اصل جنگ زمین پر آ چکی تھی اور پوری انسانیت کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ سارے کے سارے مونارکس اپنی پوری فوج کے ساتھ زمین پر حملہ کر دیتے، اور ان کے سامنے آخری دفاعی دیوار بن کر کون کھڑا تھا؟ سنگ جنوو اپنی سائی کی فوج کے ساتھ، اور اس کا سامنا تھا سب سے طاقتور دشمن ڈریگن مونارک سے۔ ایک لمبی تباہ کن جنگ کے بعد جنوو جیت جاتا ہے، لیکن کیا دنیا بچ گئی؟ اس جیت کی قیمت کیا تھی؟ فتح کی قیمت بہت بھاری تھی، پوری دنیا کھنڈر بن چکی تھی، لاکھوں لوگ مارے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر جنوو ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ وقت کو ہی ریسیٹ کر دیتا ہے، اسے بالکل پیچھے لے جاتا ہے، اس لمحے تک جب یہ سب شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر وہ اس پوری جنگ کو ایک الگ ڈائمینشن میں 10 سال تک اکیلے لڑتا ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کی دنیا کے لوگ ایک پرامن زندگی جی سکیں۔ اس نے سب کو بچا لیا، لیکن اس کی قربانی کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں بچا۔ نئی ٹائم لائن میں دنیا پرامن ہے، اور صرف ایک شخص جانتا ہے کہ اس امن کے پیچھے کتنی بڑی قیمت چکائی گئی ہے۔ وہ دنیا کا محافظ ہے، ایک گمنام ہیرو جس کے وجود تک سے کوئی واقف نہیں۔